خلائی مخلوق ہے بھی یا نہیں؟ خلائی مخلوق سے رابطہ کب ہوگا؟ خلائی مخلوق کی درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں اقسام بیان کی جا چکی ہیں۔ سائنسدانوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے خلائی مخلوق کے بارے میں قرآن کریم میں کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید میں خلائی مخلوق کے بارے میں کیا بڑے واضح ارشادات موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو اب تک ہمیں خلائی مخلوق ایلینز کے موجود ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا، لیکن سائنس فکشن کی بات کریں تو اس میں خلائی مخلوق کی درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں اقسام بیان کی جا چکی ہیں۔ ان میں سے 10 مقبول ترین خلائی مخلوق کا تذکرہ ذیل میں دیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، سرمئی خلائی مخلوق۔ انہیں گرے ایلین بھی کہا جاتا ہے اور اس قسم کی خلائی مخلوق کا قد 3 سے 4 فٹ تک ہوتا ہے، لیکن انسان کے مقابلے میں ان کا سر بہت بڑا ہوتا ہے اور ان کے نتھنے بھی ہوتے ہیں، مگر ان کے چہروں پر ناک موجود نہیں ہوتی۔ باقی جسم کی نسبت ان کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، جبکہ مجاز کے اعتبار سے انہیں فسادی خیال کیا جاتا ہے۔ خلائی مخلوق پر یقین رکھنے والوں کا دعویٰ ہے کہ انسانوں کو اغوا کر کے کچھ وقت کے لیے لاپتہ کر دینا اور انسانوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا اس سرمئی خلائی مخلوق کی خاص عادت ہے۔ نمبر 2، چھوٹے سبز آدمی۔ یہ خلائی مخلوق کی دوسری مقبول ترین قسم ہے، جس کا قد چھوٹا ہوتا ہے اور کھال سبز رنگ کی ہوتی ہے، لیکن یہ خلائی مخلوق گنجی ہوتی ہے، جبکہ اس کے جسم پر بھی کوئی بال نہیں ہوتا۔ البتہ کیڑے مکوڑوں کی طرح ان کے سروں پر انٹینا ضرور نکلے ہوتے ہیں۔ سرمئی خلائی مخلوق کی طرح چھوٹے سبز آدمیوں لٹل گرین مین کا سر بھی انسانی سر سے خاصا بڑا بتایا جاتا ہے۔ نمبر 3، شمالی یورپی خلائی مخلوق۔ خلائی مخلوق کی یہ قسم نورڈک ایلینز بھی کہلاتی ہے، کیونکہ اپنے سنہری لمبے بالوں اور سفیدی مائل رنگت کی بنا پر جس شمالی یورپی نسل کے انسانوں جیسی دکھائی دیتی ہے۔ انسانوں سے اس خلائی مخلوق کی مماثلت خاصی زیادہ ہے، لیکن اس کا چہرہ قدرے لمبوترا اور آنکھیں نیلگیوں ہوتی ہیں، یعنی نیلی ہوتی ہیں۔ اس خلائی مخلوق کی ماداؤں میں انسانوں تک کے لیے غیر معمولی کشش بتائی جاتی ہے۔ نمبر 4، پلیڈین خلائی مخلوق۔ لمبے قد، گول چہرے اور خوبصورت دخال کی مالک پلیڈین خلائی مخلوق کو سائنس فکشن میں بہت نرم و نازک، انسان دوست اور امن سے محبت کرنے والا قرار دیا جاتا ہے۔ ویسے تو ان کے سروں پر بال نہیں ہوتے، لیکن اگر ہوتے ہیں تو ان کی رنگت سنہری ہوتی ہے، جو ان کے حسن کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ نمبر 5 والی جو خلائی مخلوق ہے وہ انسانوں سے اتنی زیادہ مشابہت رکھتی ہے کہ اس میں اور انسانوں میں فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ البتہ ان کے ستواں چہرے کا دماغ والا بلائی حصہ انسانوں کے مقابلے میں قدرے بڑا دکھایا جاتا ہے۔ یہ خلائی مخلوق ٹیلی پیتھی میں ماہر ہوتی ہے اور بڑی آسانی سے انسانی سوچ پڑھ سکتی ہے، اور اس کا تعلق ہمارے پڑوسی کہکشاؤں اینڈرومیڈا مرات المسلسلہ کے کسی نظام شمسی کے ستارے سے تصور کیا گیا ہے۔ نمبر 6، عوامی خلائی مخلوق۔ خلائی مخلوق کی اس قسم کو انگریزی میں ریپٹائلین ایلینز کہا جاتا ہے، یعنی اس میں انسانوں کے ساتھ ساتھ مینڈکوں اور چھپکلیوں سے بھی مشابہت پائی جاتی ہے۔ ان کا قد لمبا ہوتا ہے، لیکن دیکھنے میں یوں لگتا ہے جیسے کوئی مینڈک بہت بڑا ہو کر 2 پیروں پر کھڑا ہو گیا ہو، لیکن اول تو ان کی کھوپڑی مینڈک جیسی ہوتی ہے، جبکہ ان کے پیروں کی انگلیوں کے درمیان بھی مینڈکوں جیسی جھلیاں ہوتی ہیں۔ اسی بنا پر انہیں بہترین پیراک اور غوطہ خور بھی دکھایا جاتا ہے، جو سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں آکسیجن سلنڈر استعمال کیے بغیر اترتے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 7، الفا ڈیوریکونین خلائی مخلوق۔ یہ خلائی مخلوق کی سب سے خطرناک، امن دشمن اور فسادی قسم بتائی جاتی ہے۔ ان میں ہر وہ برائی پائی جاتی ہے جس کا تصور انسانوں کے لیے کیا گیا ہے۔ بھیانک چہرے، 14 سے 22 فٹ اونچائی اور 18 یا اس سے بھی زیادہ وزن کے ساتھ یہ خلائی مخلوق کی سب سے شفاق اور ظالم قسم کی ہے۔
یہ اپنے آپ کو اس کائنات کی سب سے برتر مخلوق بھی سمجھتی ہے، جبکہ انسان اس کی نظر میں انتہائی حقیر ہے۔ اس لیے الفا ڈیروکیونیر خود کو تمام مخلوقات کا حاکم بھی سمجھتے ہیں۔ سائرن خلائی مخلوق۔ رات کے آسمان میں زمین سے ایک بہت روشن ستارہ دکھائی دیتا ہے جس کا نام شہری ہے۔ یہ دراصل 2 ستارے ہیں، ہمیں ایک ستارے کے طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ سائرین خلائی مخلوق کا تعلق انہی میں سے ایک سائرس بی کے گرد گھومنے والے سیارے سے بتایا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ بھی اپنی شکل و شباہت میں انسانوں ہی کی طرح دکھائی دیتے ہیں، لیکن سائرین خلائی مخلوق کے چہروں پر نیلگیوں مائل نقش و نگار نمایاں ہوتے ہیں، جبکہ سائنس فکشن فلموں میں انہیں سمندروں اور جھیلوں کی گہرائی میں رہنے والی خلائی مخلوق کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی یہ مچھلیوں کی طرح کھلی ہوا میں سانس نہیں لے سکتی اور اس سے لازماً پانی ہی میں رہنا پڑتا ہے۔ نمبر 9، انونا کی خلائی مخلوق۔ خلائی مخلوق کے وجود پر یقین رکھنے والے کہتے ہیں کہ قدیم سمیری تہذیب میں جس انونا کی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی وہ دراصل ایک خلائی مخلوق ہے جو ہزاروں سال سے زمین پر آ رہی ہے، جبکہ اس کا مقصد جہاں بسنے والے انسانوں کو اپنا غلام بنانا ہے۔ اس خلائی مخلوق کا قد 8 سے 9 فٹ تک بتایا جاتا ہے اور یہ دیکھنے میں دیو قامت انسانوں کی طرح لگتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انونا کی خلائی مخلوق کا تعلق ہمارے نظام شمسی کے سب سے بیرونی سیارے نبیرو سے ہے جسے اب تک دریافت نہیں کیا جا سکا ہے۔ نمبر 10، سائنس فکشن کے مطابق ہماری ملکی وے کہکشاں کی قدیم ترین، سب سے زیادہ تجربہ کار اور سب سے زیادہ ذہانت رکھنے والی خلائی مخلوق یہی آرکٹورین ہے۔ اس کا قد عموماً 4 سے 5 فٹ ہوتا ہے، جبکہ باقی جسم کے مقابلے میں اس کا سر خاصا بڑا ہوتا ہے اور کھال نیلگیوں مائل رنگت کی ہوتی ہے۔ جسمانی اعتبار سے یہ بہت ہی بے ڈاب ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں پیروں کی جسامت میں بھی کوئی توازن نہیں ہوتا۔ البتہ اپنے مزاج میں یہ شرپسند بھی ہو سکتے ہیں اور پرامن بھی۔ کائنات میں ہم اکیلے ہیں یا کہیں کوئی اور بھی ہے جو ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ بعض لوگ اس بات پر قائل ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اس خلائی جہانوں میں یقین رکھنے والوں کی باتوں کو اکثر لوگ خیالی باتیں سمجھ کر ٹال دیتے ہیں۔ سائنسدان جب بھی گمگیر سوالوں کے جواب ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو کچھ مفروضات پر اپنی تحقیق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خلائی مخلوق کا معمہ حل کرنے کے لیے برطانیہ کی ناٹنگہیم یونیورسٹی کے ماہرین نے اس بات کو بنیاد بنایا کہ کرۂ ارض کی طرح باقی سیاروں پر بھی ذہانت سے بھرپور مخلوق ابھرنے میں لگ بھگ 5 ارب سال لگتے ہیں۔ پھر انہوں نے ہماری کہکشاں میں ایسے سیاروں کو تلاش کیا جن کی عمر، ان کا اپنے سورج سے فاصلہ، وہاں کا درجہ حرارت اور دیگر حالات ہمارے سیارے جیسے ہوں۔ جو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر کرۂ ارض کے مخصوص ارتقائی حالات میں ہم سب سے ذہین مخلوق ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں تو اسی قسم کے حالات ہم سے بہت دور دیگر سیاروں پر بھی ذہین مخلوق کو جنم دے سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کائنات میں صرف انسان ہی اشرف مخلوقات نہ ہو بلکہ ہمارے جیسی یا ہم سے بھی زیادہ ذہین مخلوق کا وجود ممکن ہو سکتا ہے۔ خلائی مخلوق سے رابطہ کب ہوگا، اس بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ فی الحال یہ ممکن نہیں اور اس کام میں ہزاروں سال لگ سکتے ہیں۔ ان کے بقول انہوں نے کہکشاں میں جن 36 تہذیبوں کی نشاندہی کی ہے وہ ہم سے اوسط 17,000 نوری سال دور ہیں۔ فلکیات کے میدان میں ایک نوری سال لگ بھگ 6 خرب میل دور ہوتا ہے، لیکن ماہرین کے مطابق اس تازہ تحقیق کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ اس سے نہ صرف ہمیں خلا میں موجود دیگر مخلوق کا اندازہ ہوتا ہے بلکہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خود ہمارے سیارہ کب تک قائم رہ سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق دیگر خلائی مخلوق کے وجود کی تصدیق تبھی ممکن ہو سکتی ہے اگر وہ بھی ہماری طرح خلا میں ریڈیو ٹرانسمیشن، سیٹلائٹ اور ٹی وی کے ذریعے سگنل بھیج رہے ہوں۔
قرۂ ارض پر ٹیکنالوجی کا انقلاب آئے ہوئے ابھی صرف 100 سال ہی ہوئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کبھی کسی خلائی مخلوق کے سگنل ہم تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ ترقی میں وہ ہم سے آگے ہیں اور ہمارے سیارے کی بھی لمبی عمر ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ہمارا کبھی کسی دوسری مخلوق سے رابطہ نہ ہوا تو اس کا یہ مطلب لیا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم شاید تنہا ہیں اور کائنات میں ہمارا وجود بھی محدود عرصے کے لیے ہوگا۔ خلائی مخلوق کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید میں خلائی مخلوق کے بارے میں بڑے واضح ارشادات موجود ہیں۔ ممتاز عالم دین مفتی شبیر احمد قادری خلائی مخلوق کے بارے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بلا شبہ یہ کائنات بہت وسیع و عریض ہے۔ اس میں آئے روز نت نئی مخلوقات کا اضافہ ہو رہا ہے۔ قرآن مجید نے جا بجا کائنات کی وسعت اور اس میں اضافے کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ فاطر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کی تمام وسعتوں کو پیدا فرمانے والا ہے۔ فرشتوں کو جو 2 2 اور 3 3 اور 4 4 پروں والے ہیں قاصد بنانے والا ہے اور تخلیق میں جس قدر چاہتا ہے اضافہ اور توسیع فرماتا رہتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ دوسرے مقام پر سورۃ الذریات میں ارشاد فرمایا ہے، اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت کے ذریعہ سے بنایا اور یقیناً ہم اس کائنات کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں۔ دوسرے کرات اور سیاروں اور کہکشاؤں میں کس زندہ مخلوق کا وجود انسان کے لیے صدیوں پرانا سوال ہے۔ زمانہ قدیم سے ہی انسان اس کے جواب کی تلاش میں رہا ہے، لیکن ابھی تک اس کا حتمی جواب حاصل نہیں کر سکا۔ قرآن مجید کی بعض تعبیرات میں آسمان میں دوسری مخلوقات کی موجودگی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سورہ شعراء میں ارشاد بانی تعالیٰ ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے اور ان میں چلنے والے جانداروں کا اور پیدا کرنا بھی جو اس نے ان میں پھیلا دیے ہیں، اور وہ ان سب کے جمع کرنے پر بھی جب چاہے گا بڑا قادر ہے۔ ایک دوسری جگہ سورہ نحل میں فرمایا، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے جملہ جاندار اور فرشتے اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، وہ ذرا بھی غرور و تکبر نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں العالمین کا لفظ 61 بار آیا ہے، جو زمین اور ہمارے نظام شمسی کے علاوہ دیگر نظاموں اور ان میں مخلوقات کی موجودگی کا احتمال رکھتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں کہا گیا ہے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے۔ یہ آیت خلا اور دیگر سیاروں پر مختلف قسم کی مخلوقات کے موجود ہونے پر دلالت کرتی ہے، اگرچہ ابھی تک سائنسدانوں نے قطعی طور پر اس سلسلہ میں کوئی فیصلہ نہیں کیا اور اجمالی طور پر اس کے امکانات ظاہر کیے ہیں۔ تاہم قرآن مجید نے واضح طور پر اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ آسمانوں میں بھی زندہ چلنے والی مخلوقات موجود ہیں۔ تاہم یہ بات ذہن نشین رہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم بنایا ہے اور اس کے سر پر اشرف الخلق کا تاج سجایا ہے۔ یہ دعویٰ کہ کائنات میں انسان سے بھی ذہین مخلوقات موجود ہیں سراسر وہم ہے۔ کوئی بھی مخلوق انسان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔